बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश न्यूज़ के साथ सरदार फैसल हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ कमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हैं। JUIFA की मरकज़ी क़यादत में उनका नाम आता है। कमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपने एक दरख्वास्त दायर की है या दरख्वास्त दी है, आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कि जी जो नोबेल प्राइज़ की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को, वो उसे नहीं मिलना चाहिए। सर, अमन का सफ़ीर कह रहे हैं हम सारे, गवर्नमेंट कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो सर आप ऐसे बंदे को क्यों नहीं चाहते कि उन्हें कोई अवार्ड मिले? दो चीज़ें हैं, वो एक तहरीक है और एक रेजोल्यूशन है, करारदाद। तो तहरीक जो है वो इस हवाले से है कि ये आपने ये जो कुछ किया है अवाम को पूछे बगैर किया है, और अवाम को पूछना जो है पार्लियामान से पूछना होता है। आपने दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस को भी एतमाद में नहीं लिया। और जो उसके बाद ईरान में ट्रंप साहब के कहने पे हुआ, और जिस तरह से बमिंग की गई, जिस तरह से इंसानी हकूक़ का जो है कत्लेआम हुआ, जिस तरह से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेरी गई, उसके बाद उनका कोई हक़ नहीं रहता कि उनको अमन का नोबल इनाम दिया जाए। तो ये अवाम की चूँकि मंशा के ख़िलाफ़ था, तो इसलिए वो तहरीक भी फ़ाइल हुई, मूव हुई, और रेज़ोल्यूशन भी मूव हुआ। और अगर जो है वो अवाम की ये मंशा होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये पार्लियामान के ज़रिए इसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो ये आएगी और इस पे वोटिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से कुछ, मेरे ख्याल में आपके हालात ठीक नहीं चल रहे। कुछ ट्विटर पे मैं आपकी चीज़ें देख रहा था, आपने यजीद से भी तशबीह दी और साथ उन्होंने कहा कि अगर ये बातें आपको तहफ़्ज़ात हैं तो छोड़ें अपने आइनी ओहदे और गवर्नमेंट को गिरने दें। तो वजह क्या हुई है? इसके पीछे फैसल वावड़ा वाली मुलाकात पे जो पीपी का रद्द-ए-अमल है, वो वजह या कोई और वजह है? नहीं, ये तो मुहावरतन इस्तेमाल किया है। वो जुमला जो है ना कि आप दोनों तरफ जो है ना नहीं खेल सकते, यानी आप यजीद के साथ और हुसैन के साथ बैक वक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप दोनों तरफ नहीं रह सकते। ये बात तो सबको पता है ना कि आप हुकूमत को सपोर्ट करने के एवज़ जो है दस्तूरी ओहदे लेके बैठे हैं, और बहुत सारे दस्तूरी ओहदे आपने लिए हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है ना वो 2 सूबों में बना के आपको दी गई है, तो आपने कोई अल्लाह के वास्ते तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। और तो आप फिर इसके बावजूद भी आप बजट में भी शामिल हैं, और बजट में शामिल होने के बाद जो है आप बजट को बुरा भी कहते हैं। तो ये दो अमली ना करें। जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है, ठीक है, आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं, इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, आप माने कि आप इसका हिस्सा हैं, और आपकी मदद से सारे मामला चल रहे हैं। फैसल वावड़ा से मौलाना साहब की मैं अक्सर, अगर मैं उनके हवाले से कोई व्लॉग भी करूं तो अक्सर मैं ये बात कहता होता हूं कि मौलाना साहब से कोई अगर सलाम भी करता है तो वो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। फैसल वावड़ा से मुलाकात, खाना पीना, सर इसके पीछे वजह क्या थी? फैसल वावड़ा से क्यों मुलाकात हुई मौलाना साहब की, और कोई सियासी कोई मुलाकात थी या कुछ और मामला था? मौलाना साहब रख रखाव वाले आदमी हैं और समाजी आदमी हैं। फैसल वावड़ा 1 से ज़ायद दफ़ा जो है मौलाना साहब के पास घर तशरीफ़ लाए थे और उनसे मिले थे। अब जब आपके पास कोई घर आता है तो आपने उसको रेसिप्रोकेट करना होता है बाज़ औक़ात। और जब वो कराची गए, बल्कि कराची जाने से पहले उनको कई दफ़ा जो है वावड़ा साहब ने घर में आने, रहने और खाना खाने का कई दफ़ा ज़ोर लगाया। फिर जब वो गए हैं तो वहाँ पे भी राब्ता किया, और वो राब्ता करने के बाद जो है वो उन्होंने, उनके ऊपर समाजी तौर पे ये मामला बनता था कि एक शख्स आपके घर कई दफ़ा चल के आया है, तो आप भी उसके घर चले जाइए। तो ये कोई, मेरा ख़्याल है इसमें कोई सियासी मामला नहीं है। वावड़ा साहब मेरे अपने भी दोस्त हैं, हमने कभी सियासत को डिस्कस नहीं किया जब मैं वावड़ा के साथ बैठता हूँ, और हमारे वैसे हाल वाल हो जाता है, और इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं। बजट केपी का पास हो गया, खान साहब से मुलाकात के बगैर पास होता है। अलीमा खानम ने स्पेसिफिकली ये जुमला कहा कि जी खान साहब को माइनस कर दिया गया है। ज़ाहिर है फिर उनका इशारा जिस तरफ था आप भी समझते हैं। तो क्या खान साहब माइनस हो चुके हैं? और साथ ये बताइएगा कि बजट जिस तरह से पास करवाया गया मुलाकात के बगैर, ज़रूरी था? माइनस हो चुके हैं या नहीं हो चुके ये तो वक्त बताएगा, मगर ये तो वक्त ने आपको बता दिया कि उनकी अपनी पार्टी ने उनके साथ हाथ किया है। और खैबर पख्तूनख्वा जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था, वहीं पे हाथ किया है। पहले करप्शन के हवाले से, अब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये बजट पास नहीं करना, उसको वो लिंक करना चाहते थे अपनी रिलीज़ के साथ,
مگر وہ ریلیز بھی نہیں ہوئے اور یہاں پہ بجٹ بھی پاس ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا ڈرامہ بھی سٹیج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، پٹیشن جو ہے نا لے جا کے، اور کسی کہ جی ملاقات کی اجازت دی جائے، امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ جی چونکہ ملاقات نہیں ہوئی اس لیے جو ہے نا یہ مجبوری بن گئی. تو وہ امپریشن پاکستان کے عوام کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہ جو کچھ بھی ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ پارٹی کے اندر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو ہے. علی امین سے سوال ہوا کہ مائنس خان، علیمہ خانم کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھیں میں اب اس تمام رشتہ داروں کو تو نہیں دیکھ سکتا، میں نے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یقیناً کسی دن یہ بھی کہیں گے کہ میں رشتہ داروں کے علاوہ اس رشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو پارٹی کے بانی کا ہے. تو وہ ایک دن وہ وقت بھی آ جائے گا، فکر نہ کریے. ہم سب جو ہے نا، بلکہ وہ وقت آ گیا امپلائڈلی، آپ نے دیکھ لیا اس بات کو. بجٹ ان کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود جو ہے نا بجٹ جو ہے کیری ہو گیا ہے، اور تمام کی تمام پارٹی ان کی دوسری طرف تھی. تو جب پارٹی دوسری طرف تھی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہوا تھا یہ ایک مینج موو تھی. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں جی پی ٹی آئی کے حوالے سے، بلکہ تمام پارٹیوں کے حوالے سے چلتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی میں پوچھوں گا کیونکہ ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ جی کمپرومائز ہیں لوگ ان کے. تو یہ جو جس طرح چیزیں چلی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آئین کی مجبوری تھی یا واقعی لوگ کمپرومائز ہیں؟ آئین کی مجبوری تو کوئی بھی نہیں تھی. بعض اوقات آپ کو پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. تو اگر کوئی سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے، آج سے پہلے جب وہ 26 نومبر والا معاملہ تھا اس دن جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑے رہتے، یا اس سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ آئے تھے بڑکے مارتے ہوئے، اس دن پاؤں پہ کھڑے رہتے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا پاکستان کے لوگوں کو، اسپیشلی ان کے اپنے ورکرز کو شاید ایکسیپٹیبل ہوتا. مگر اس وقت جو سب سے زیادہ مایوس ہے پی ٹی آئی کا اپنا ورکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے. بجٹ جو وفاق کا بھی ہے، کے پی کا بھی ہے، وفاق کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بجٹ بھی عوام دوست نہیں ہوتا، اور ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا. یہاں کیلکولیٹر کا بجٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا جو وزیر ہوتا ہے فائنانس کا منسٹر، وہ بھی کسی کی رضامندی سے آتا ہے. یہاں پہ کوئی سیاسی نظریے کے تحت جو ہے نا بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا، بلکہ ایسے لوگ جن کا دل نہیں ہوتا وہ لوگ بجٹ پیش کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی، میں جنید خان سے کل میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ جب حکم آیا تو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. میں نے کہا علی امین صاحب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کریں نہ کریں حکم آئے گا تو ہم کر دیں گے. یہ ان کے اسپیسیفکلی ان کے جملے کو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی؟ کے پی کی بات کروں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسمبلی تحلیل کی جائے. اگر اسمبلی تحلیل کرنے تک نوبت آتی تو یہ جو ہے نا بجٹ کو کیری نہ کروایا جاتا. وہ اسمبلی کو اس کی وجہ سے تحلیل ہونے دیتے. وہ اگر ایمرجنسی لگنی ہے تو وہ ایمرجنسی لگنے دیتے. وہ اس اسمبلی کا، ان وزارتوں کا، اس حکومت کا اس وقت تک جوس نکالیں گے جب تک نکال سکے. کے پی کے کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ آپ کے حوالے سے بھی چیزیں میں کہیں سن رہا تھا یا دیکھ رہا تھا. کیا کرپشن چل رہی ہے؟ تھوڑا سا وہ ڈیٹیل بتائیں. کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے اندر. وہاں پہ بغیر کام کیے ہوئے ان کے چیکس جو ہیں، وہ آپ نے کبھی کوئی جو ہے نا کوئی کام نہیں کیا ہوگا، آپ کو چیکس جو ہے نا وہ آپ کے نام پہ، وہ آپ چلے جائیے سردار فیصل کے نام سے چیک جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے. اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ادھر چلی جائے گی، ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کے اوپر نیب نے کیس بھی بنائے. تو یہ معاملات لاکھوں میں نہیں ہیں، یہ معاملات کروڑوں میں بھی نہیں ہیں، یہ معاملات اربوں میں. لاسٹ کویسچن ہے، اسد کیسر صاحب نے یہ کہا، میں ان کا کہیں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب سے لوگ ملاقات کر کے باہر نکلتے ہیں، آ کے ہمیں پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ پیغام ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن پیغام ہمیں، کیونکہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹوٹ رہی ہے یا کلیشز اس میں سٹارٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو رہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے وہ؟
دیکھیے جو پارٹیاں سیاسی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا ٹیئرز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ پہلی ٹیئر ہوتی ہے قیادت کی، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، چوتھی ہوتی ہے، کئی جو ہے نا وہ تہیں ہوتی ہیں اس کی، اور جب کبھی ان پہ اس طرح کے حالات آ جائیں تو وہ ہر ٹیئر جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں جو ہے نا ہر معاملہ جو ہے ہر اس کے ایک شخص کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اس سے بات نہیں ہوئی، اس لیے چونکہ بات نہیں ہوئی اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح سے سیاست نہیں چلتی، اس طرح سے سیاسی پارٹیاں نہیں چلتی۔ ہر آدمی کو، ہر شخص کو، ہر پولیٹیکل ورکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے لاسٹ کویشچن کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہیں پارٹی سے مائنس کر دیا گیا، ایک بڑا نام تھے، سینیٹر بھی رہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی قیادت میں ان کا نام آتا تھا، لیکن اس طرح سے انہیں ایکٹیو نہیں کیا جا رہا، کسی جگہ پہ وہ جاتے ہیں انہیں تقریر نہیں کرنے دی جاتی، میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ کیا چیزیں اس طرح سے چل پڑی ہیں، حافظ صاحب کے اگینسٹ چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر؟ جی، یو آئی کا وہ ایک بڑا نام ہے اور جی یو آئی کے اچھے لیڈرشپ میں وہ شامل ہیں اور کوئی ان کو مائنس نہ کر سکتا ہے، نہ وہ مائنس ہو رہے ہیں، نہ مائنس کیا جائے گا۔ تقریر نہ کرنے کی بات یہ ہے تو تقریر تو آپ جس چیز کو ریفر کر رہے ہیں تو میں نے بھی بات نہیں کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو جب میں نے بھی بات نہیں کی، انہوں نے بھی بات نہیں کی، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ٹائم مولانا صاحب کو دینا تھا، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ ان کو جو ہے نا جان بوجھ کے ٹائم نہ دیا جائے۔ میں ان سے کئی گھنٹے پہلے سے اس جلسے میں موجود تھا اور میری باری نہیں آئی تو نہیں آئی، اٹس اوکے، پارٹی کا نظم ہوتا ہے، پارٹی کا نظم جو ہے جو صوبائی نظم ہے اس نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس نے بات کرنی ہے اور کس نے بات نہیں کرنی، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم سب اس کو اوبے کرتے ہیں۔ عمران خان رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک اتنی جلدی شاید میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے، ابھی وقت لگیں گے۔ پارٹی کے جو موجودہ معاملات پی ٹی آئی کے آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا علیمہ خانم صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی آگے رہیں گی باقی، کیونکہ وہ جس طرح سے چیزیں وہ کہہ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے، تو کیا وہ آپ کو پارٹی میں آگے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویسے، یا انہیں آنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس نے لیڈ کرنا ہے اور کون ان کے لیے مناسب ہے، مگر جس طرح سے اس پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے ایک مشکل آنے کے بعد، تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں ان کی پولیٹیکل ٹریننگ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ معاش نیوز کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔